من غضب الجبار ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق وعواقب الامر نحمدہ علی عظیم احسانہ ونیر برہانہ ونوامی فضلہ وامتنانہ ان اللہ بعث محمدا نذیرا للعالمین وامینا علی التنزیل ثم الصلاة والسلام علی النبی الکریم الذی سمع فی السماء بأحمد وفی الارضین ابی القاسم مصطفی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله صلوات سامعین وقار ارباب فکر و دانش، خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم ایک جگہ پہ جمع ہو کے ذکر محمد و آل محمد کر سکیں۔ موضوع سخن انشاءاللہ آپ احباب کے ذہن میں ہوگا۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پہ آپ کے اذہان عالیہ کی سمع خراشی کروں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت دیں گے تو۔ جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اور جس پہ ہم نے کل پہلے سلسلے پہ گفتگو کی تھی، کیا وہ موضوع آپ کو پسند آیا ہے؟ اگر تو پسند آیا ہے تو ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں گے، اس لیے کہ فضائل امیر المومنین ایسے فضائل ہیں جن کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔ یہ ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ ہے ہی نہیں۔ کل ہم نے قرآن مجید میں جو علی کے فضائل بیان ہوئے ہیں ان میں سے کچھ فضائل لے کر ایک قصیدہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیان کروں فضائل مرتضیٰ بزبان مصطفیٰ۔ کائنات کے رسول نے کائنات کے ولی کے جو فضائل بیان کیے ہیں، میں وہ چند فضائل بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک حدیث آج میں ذہن میں لے کے آیا ہوں، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اس کا ایک ایک جملہ فضائل کا سمندر ہے۔ شاید ہی آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہو یا ممکن ہے سنی ہو، لیکن جس انداز سے میں وضاحت کروں گا انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا اور انشاءاللہ آپ کو نتیجے تک پہنچا کے ہی یہاں سے جاؤں گا۔ بہت طویل حدیث ہے، آج مکمل نہیں ہو پائے گی، آدھی آج بیان کروں گا، آدھی انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ حدیث بیان کرنے والے کون ہیں؟ رسول خدا کے جلیل القدر صحابی۔ صحابہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، صحابہ ہمیں بہت پیارے ہیں، بشرطے کہ وہ صحابہ ہوں، وہ رسول کے صحابہ ہوں۔ رسول کے اصحاب میں سے بہت بڑے صحابی جن کا تاریخ نے نام لکھا ہے، عبداللہ ابن عمر جو خلیفہ ثانی کے بیٹے ہیں۔ خلیفہ ثانی کا کوئی عام مقام نہیں، بہت عظیم مقام ہے مسلمانوں کے ہاں۔ ان کے بیٹے رسول خدا سے روایت نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں بارگاہ رسالت میں آیا
اور آ کر میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ تو بتائیں کہ علی کون ہے؟ بھائی توجہ ہو میرے مجمع کی. یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے علی کون ہے؟ جیسے ہی کائنات کے رسول نے یہ بات سنی، رسول کے چہرے پہ غصے کے آثار نظر آئے. میں کہوں گا وہ رسول جس کو لوگوں نے پتھر مارے اس نے کبھی غصہ نہیں کیا. وہ رسول جس کے پاؤں میں کانٹے بچھائے گئے اس نے کبھی غصہ نہیں کیا. وہ رسول جس کا رستہ بند کیا جاتا رہا اس نے کبھی غضب نہیں کیا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ جانے میں نے ایسا کون سا سوال کر لیا کہ رحمت للعالمین کے ماتھے پہ شکن آ گئی. کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کائنات کے رسول نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، کہا اے عبداللہ مجھے اس قوم کی سمجھ نہیں آتی کہ جن کو آج تک پتہ ہی نہیں چلا علی کیا ہے. جس قوم کو آج تک پتہ نہیں چلا علی کیا ہے تو میں بتاتا ہوں علی ابن ابی طالب کون ہے. اللہ نے علی کا وہ درجہ قرار دیا جو مجھ محمد مصطفیٰ کا درجہ ہے. جو فضائل میرے ہیں وہی فضائل علی کے ہیں، جو درجات میرے ہیں وہی درجات علی کے ہیں، جو فضل میرا ہے وہی فضل علی کا ہے، جو کرم میرا ہے وہی کرم علی کا ہے، جو علم میرا ہے وہی علم علی کا ہے، جو عمل میرا ہے وہی عمل علی کا ہے، جو عطوفت میری ہے وہی عطوفت علی کی ہے، جو شفاعت میری ہے وہی شفاعت علی کی ہے، جو شجاعت میری ہے وہی شجاعت علی کی ہے. اللہ نے جو فضائل مجھ محمد کو عطا کیے وہ سارے فضائل علی کو بھی عطا کیے. فرق صرف اتنا ہے مجھے اس نے اپنا نبی بنایا، علی کو اپنا ولی بنایا. اس نے مجھے اپنا نبی بنایا اور علی کو اپنا ولی بنایا. جناب عبداللہ نے سنا آپ بہت خوبصورت انداز سے سن رہے ہیں، اگرچہ میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا لیکن آپ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے سن رہے ہیں اور میرے ایک ایک جملے کی قدر فرما رہے ہیں. عبداللہ ابن عمر نے جب سنا انہوں نے کہا رسول نے اتنا کچھ علی کے بارے میں بتا دیا، شاید اب رسول خاموش ہو جائیں. لیکن علی کے فضائل میں خاموشی نہیں ہوتی. جہاں علی کے فضائل آ جائیں کائنات کا رسول خاموش نہیں رہ سکتا، تو ہم کیسے خاموش ہو جائیں؟ کہا تم نے علی کے بارے میں پوچھا ہے تو پھر سنو، انا علی منی بے منزلت الجسد من الروح. میری اور علی کی مثال ایسے ہے جیسے جسم اور روح کی ہوتی ہے. میں محمد جسم ہوں، علی میری روح ہے. جب تک روح جسم میں رہے جسم زندہ رہتا ہے. بھائی اگر رسالت کو زندہ چاہتے ہو تو جہاں جہاں محمد ہوگا وہاں وہاں علی ہوگا. محمد جسم ہے، علی اس کی روح ہے. پھر فرمایا وَإِنَّ عَلِيًّا مِّنِّي بِمَنزِلَةِ النُّورِ مِنَ النُّورِ. علی اور میری مثال ایسے ہے جیسے نور کی نور کے ساتھ مثال ہے. میرا نور علی کا نور، علی کا نور میرا نور. مجھے اب سمجھ میں آئی یہ بات کہ شب ہجرت رسول نے اپنے بستر پہ کسی بے نورے کو نہیں سلایا، اس لیے کہ لوگوں نے نور رسالت دیکھنا تھا تو اسی کو سلانا چاہیے تھا جس کے بدن میں رسالت کا نور ہے، جس کے بدن میں رسالت کا نور تھا. رسول نے اس کو اپنے بستر پہ سلایا. اگلا جملہ فضائل علی کا، وَإِنَّ عَلِيًّا مِّنِّي بِمَنزِلَةِ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ. میری اور علی کی مثال ایسے ہے جیسے نفس کی نفس کے ساتھ ہوتی ہے.
میرا نفس علی کا نفس ہے، علی کا نفس میرا نفس ہے، میرا باطن علی کا باطن، علی کا باطن میرا باطن۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلِيًّا مِنِّي بِمَنزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ۔ پہلے کیا کہا؟ بِمَنزِلَةِ الرُّوحِ مِنَ الْجَسَدِ، جس طرح روح اور جسم کا تعلق ہے۔ رسول نے جملہ پھر دہرایا، کہا میری اور علی کی مثال ایسے ہے جیسے سر کی بدن کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں محمد بدن ہوں، علی میرا سر ہے۔ بھائی نہیں توجہ نہیں کی آپ نے۔ میں بدن ہوں، علی میرا سر ہے، میں بدن ہوں، علی میرا سر ہے، میں بدن ہوں، علی میرا سر ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے علی کو سر کیوں قرار دیا؟ آپ خود کو سر قرار دیتے۔ بھائی توجہ ہو مجمع کی، یا رسول اللہ آپ نے سر علی کو کیوں کہا؟ سر تو اپنے آپ کو قرار دینا چاہیے تھا۔ تو عجب نہیں جواب آئے گا۔ بھائی بدن میں ہوتا ہے دل، سر میں ہوتا ہے دماغ، بدن میں ہوتا ہے دل، سر میں ہوتا ہے دماغ۔ انسان دیکھتا آنکھوں سے ہے، آنکھیں ہیں سر میں۔ انسان سوچتا عقل سے ہے، عقل اس کی سر میں۔ انسان بولتا زبان سے ہے، زبان سر میں ہے۔ انسان سنتا کانوں سے ہے، کان اس کے سر میں ہے۔ گویا کائنات کا رسول ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اگر تمہیں رسالت کا ذائقہ چاہیے تو وہ بھی علی سے ملے گا، اگر رسالت کا نور چاہیے وہ بھی علی سے ملے گا، رسالت کی بصارت چاہیے وہ بھی علی سے ملے گی، رسالت کی بصیرت چاہیے وہ بھی علی سے ملے گی۔ اگر رسول کو سنانا ہو تو علی کو سنانا ہوگا۔ ایک اور جملہ آپ کی محبتوں کو دیکھ کر بیان کر دوں، اب جو کوئی بھی علی کا قاتل ہوگا وہ رضی اللہ نہیں، وہ رسالت کا قاتل ہوگا۔ توجہ ہے عزیزان گرامی۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا شاید رسول اب خاموش ہو جائیں گے، لیکن کائنات کا رسول خاموش نہ ہوا۔ پھر کہا تو نے علی کے بارے میں پوچھا ہے تو پھر سنو، وَإِنَّ عَلِيًّا مِنِّي بِمَنزِلَةِ الْقَمِيصِ مِنَ الزَّرِّ۔ میری اور علی کی مثال ایسے ہے جیسے قمیص اور اس کے بٹن کی ہوتی ہے۔ بھائی بٹن کا کام کیا ہوتا ہے کہ جہاں سے جسم نظر آ رہا ہو لباس اس کو چھپا لیتا ہے۔ گویا رسول یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں جب انسان کے بٹن بند ہوتے ہیں تو وہ سلامتی کی نشانی ہوتی ہے، وہ خوشی کی نشانی ہوتی ہے۔ جب اس کے بٹن کھلے ہوئے ہوں تو وہ مصیبت کی نشانی ہوتی ہے، وہ غم کی علامت ہوتی ہے۔ گویا رسول یہ سمجھا رہے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ رسالت پہ کبھی مصیبت نہ آئے تو علی علی کرتے رہا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کبھی رسالت پہ مصیبت نہ آئے تو علی علی کرتے رہا کرو۔ ہم نے علی کو سیکھا ہی نبی سے ہے۔ پھر رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا یا ابن عمر الا ومن احب علیا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ اے عبداللہ تو علی کے فضائل پوچھ رہا ہے، پہلے علی کے شیعوں کے فضائل تو سن لو۔ یہاں سے آگے رسول علی کے فضائل نہیں پڑھ رہے، علی کے شیعوں کے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے فضائل بیان کرنے لگا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کی سماعتیں کس مقام تک جاتی ہیں۔ کہا اے عبداللہ جو بھی علی سے محبت کرے گا، گویا اس نے مجھ رسول سے محبت کی
اور جس نے مجھ سے محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت کی۔ میں کہوں گا عجیب کنورٹر ہے یہ محبت علی، محبت علی سے کرتے ہیں جبکہ محبت خدا سے ہو جاتی ہے۔ محبت علی سے کر رہے ہوتے ہیں، محبت خدا سے ہو جاتی ہے۔ بھائی اسی لیے تو رسول نے کہا تھا ذکر و علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ تم ذکر علی کا کرو گے ذکر خدا کا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَ عَلِيًّا فَقَدْ أَبْغَضَنِي وَمَنْ أَبْغَضَنِي فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهُ، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا، جس نے مجھ محمد سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ اب بات یہاں مکمل نہیں ہوئی، رسول نے فرمایا جو اللہ سے بغض رکھے لعنہ، جو اللہ سے بغض رکھے وہ رضی اللہ نہیں ہوتا، وہ لعنت اللہ علیہ ہوتا ہے۔ علی سے جو دشمنی رکھے گا وہ لعنت اللہ علیہ ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا الا ومن احب علیًا، جو کوئی بھی علی سے محبت کرے گا ہانت علیہ سکرات الموت، جب اس کی موت آئے گی آسانی سے موت آ جائے گی، اس کی موت کی ساری مشکلات علی کی محبت کی وجہ سے ٹل جائیں گی۔ پھر اللہ کی طرف سے کیا انعام ملے گا؟ وَيَجْعَلُ قَبْرَهُ رَوْضَةً مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے گا۔ بھائی جس جنت کا فیصلہ قیامت کے روز ہونا ہے، محب علی کا فیصلہ پہلی رات میں ہو جائے گا۔ اللہ پہلی رات میں ہی اس کی قبر کو جنت بنا دے گا۔ پھر ارشاد فرمایا الا ومن احب علیًا اعطاہ اللہ بکل عضو بدنہ خولا وشفاعت ثمانین من اہل بیت۔ یاد رکھو یہ بات اپنے پلو سے باندھ لو، جو کوئی بھی علی سے محبت کرے گا، بھئی آپ لوگوں کے فضائل پڑھ رہا ہوں، میرے ایک ایک جملے کی قدر فرمائیں گے۔ جو بھی علی سے محبت کرے گا اللہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کے بدلے جنت میں ایک باغ عطا کرے گا۔ بھائی نہیں سمجھا پایا میں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جو علی سے محبت کرے گا جسم کے ایک ایک حصے کے بدلے میں ایک ایک باغ دوں گا، ایک ایک انگلی کے بدلے ایک باغ ملے گا، ایک آنکھ کے بدلے ایک باغ ملے گا، ایک ایک ہڈی کے بدلے ایک باغ ملے گا، اور جسم کے یہ اعضاء انسان کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ بھائی وہ اللہ تو کہتا ہے یہ اعضاء قیامت والے دن تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ محبت علی کا فائدہ ہے، اس نے رحمت کے خدا کو پگھلا دیا ہے کہ جو اعضاء اس کو جہنم میں لے جا رہے تھے وہی اس کو اٹھا کے اب جنت میں لے جائیں گے۔ جسم کے سارے اعضاء اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ پھر فرمایا وشفاعت ثمانین من اہل بیت، علی کے شیعہ کو ایک بہت بڑا انعام ملے گا کہ وہ اپنے خاندان کے 80 لوگوں کو جنت میں لے جا سکے گا۔ بھائی لوگ تو علی کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، رسول نے مسئلہ حل کر دیا۔ تم علی پہ جھگڑا کرتے ہو، علی کا چاہنے والا جس کو چاہے جنت دے سکتا ہے۔ علی قسیم النار والجنہ ہے، لیکن رسول فرما رہے ہیں علی کا چاہنے والا قسیم النار والجنہ ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، کہا الا ومن عرف علیًا واحبہ، جو علی کی معرفت رکھتا ہو
اور جو کوئی بھی علی سے پیار کرتا ہو، محب علی، علی کا شیعہ، علی کا چاہنے والا، جو بھی علی سے پیار کرتا ہو اللہ اسے ایک اور انعام دے گا۔ بعث اللہ الیہ ملک الموت کما یبعث الی الانبیاء، اللہ ملک الموت کو اس کی جان قبض کرنے کے لیے ایسے ہی بھیجے گا جیسے وہ ملک الموت کو انبیاء کے پاس بھیجا کرتا تھا۔ جس طرح ملک الموت انبیاء کی روحیں قبض کرتا تھا، علی کے شیعہ کی روحوں کو ویسے قبض کرے گا۔ پھر ارشاد فرمایا وَفَتَحَ اللَّهُ قَبْرَهُ مسافت 70 عاما، اللہ اس کے اوپر ایک اور انعام کرے گا، اس کی قبر کو اتنا وسیع کر دے گا اگر کوئی 70 سال اس کی قبر میں چلتا رہے اس کی قبر کی حد ختم نہیں ہوگی، اللہ اس کی قبر کو ہی باغ بنا دے گا۔ پھر ارشاد فرمایا الا ومن احب علی، سن لو یاد رکھو جو بھی علی سے محبت کرے گا، جاء یوم القیامت ابیض الوجہ، قیامت والے دن علی والوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ رسول فرما رہے ہیں سارے محشر والے اس شخص کو دیکھ کر کہیں گے کہ جس کے چہرے پہ سفیدی اتنی زیادہ ہوگی، وہ دیکھ کر کہیں گے وہ دیکھو علی والا آ رہا ہے۔ ابیض الوجہ، اس کا چہرہ خوبصورت ہوگا۔ شاید عبداللہ کو سمجھ نہیں آئی، رسول نے پھر جملہ تبدیل کیا، کہا وجاء یوم القیامت کل قمر لیلۃ البدر، علی کا شیعہ قیامت کے دن ایسے آئے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے، جیسے 14ویں۔ اس سے اگلا جملہ میں دیکھوں گا آپ کو کس معراج تک لے جاتا ہے۔ علی کا شیعہ اس انداز میں آئے گا کہ وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ پھر فرمایا وَيُزَفُّ، قیامت کے دن فرشتے علی کے شیعہ کو بنا سوار کے اور سجا کر لے کر آئیں گے۔ جانتے ہیں نا قیامت کا میدان کیسا ہوگا؟ جہاں پہ کسی کو لباس میسر نہیں ہوگا، جہاں پہ جسم محشر کی گرمی سے تپ رہے ہوں گے، جسم پسینے میں شرابور ہوں گے، اس عالم میں فرشتے علی کے شیعہ کو سجا کر لائیں گے۔ اور کس انداز میں سجا کر لائیں گے؟ سنیں گے جملہ رسول کا، میرا جملہ نہیں ہے، رسول کا جملہ ہے۔ فرمایا یزفو، ملائکہ علی کے چاہنے والے کو ایسے سجا کر لائیں گے کما تزف العروس، جس طرح دلہن کو سجا کے اس کے سسرال بھیجا جاتا ہے۔ فرشتے خداوند کریم آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے، وہ سماعتیں مزید ترقی کرے جن سماعتوں میں علی کا ذکر ہوتا ہے۔ خداوند کریم آپ سب کو سلامت رکھے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، سنیں گے جملہ الا ومن احب علی، علی کے شیعوں کے فضائل چل رہے ہیں، علی کے فضائل تو پیچھے رہ گئے۔ الا ومن احب علی، جو بھی علی سے محبت کرے گا، وضع علی رأسہ تاج الکرامت، اللہ قیامت والے دن اس کے سر پہ کرامت کا تاج رکھے گا۔
بھائی جس دن کسی کو سایہ میسر نہیں ہوگا، کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے کہاں جانا ہے، محشر کی گرمی اس کو ستا رہی ہوگی، اس عالم میں بھی فرشتے علی کے شیعہ کے سر پہ ایک ایسا تاج سجائیں گے جس پہ 2 تحریریں لکھی ہوں گی۔ تاج کی ایک طرف لکھا ہوگا اصحاب الجنت ہم الفائزون، جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں۔ تاج کی دوسری طرف لکھا ہوگا اصحاب علی ہم المفلحون، علی کے چاہنے والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ بھائی یہ جو قرآن میں ہم المفلحون آیا ہے یہ علی کے شیعوں کے لیے ہی تو آیا ہے۔ ہم المفلحون سے ہم المفلحون سے میرے ذہن میں ایک اور جملہ آ رہا ہے، اجازت ہو تو بیان کر دوں۔ آپ کی محبتوں کو دیکھ کر دل کرتا ہے کہ میں بس فضائل پڑھتا ہی جاؤں۔ جب علی اس کائنات میں تشریف لائے، رسول خدا نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، واقعہ آپ لوگوں کے ذہن میں واقعہ بیان نہیں کر رہا، بس ایک جملہ آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانا ہے۔ کہا یا علی کچھ سناؤ۔ علی نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ کہا یا علی ایسا کرو سب میں سے تھوڑا تھوڑا سنا دو، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا۔ علی نے تینوں کتابوں کی تلاوت کرنے کے بعد 18ویں پارے کی پہلی آیت کی تلاوت کرنا شروع کی۔ کہا قد افلح المؤمنون، جتنے بھی صاحبان ایمان ہیں وہ سارے کامیاب ہو گئے۔ جیسے ہی علی نے اس آیت کی تلاوت کی، محمد مصطفیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، دیکھ کر کہا بیکا یفلح المؤمنون، یا علی آپ کی وجہ سے مومن فلاح پائیں گے۔ یا علی آپ کی وجہ سے مومن فلاح پائیں گے۔ جملہ ذہن میں رہے، تاج پہ لکھا ہوگا اصحاب علی ہم المفلحون، علی کے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ بس حدیث کا آخری جملہ اور باقی انشاءاللہ حدیث کل مکمل کروں گا۔ پھر فرمایا الا ومن حب علی لا یوزع لہ نیزان ولا ینصب لہ میزان، علی کا جو شیعہ قیامت کے دن آئے گا اس کا اعمال نامہ کھولا ہی نہیں جائے گا۔ بھائی اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کا اعمال نامہ دیکھے بغیر ہی اس کو جنت میں بھیج دیا جائے۔ کہا جو علی کا شیعہ ہوگا نہ اس کا اعمال نامہ کھولا جائے گا، ولا ينصب له میزان، نہ اس کے لیے ترازو لگایا جائے گا۔ تو پھر کیسے اعمال تولے جائیں گے؟ کہا ایک ایسا ترازو لگے گا جو ولایت علی کا ترازو ہوگا، جس پہ تل کر علی کا شیعہ جائے گا اور اس انداز میں جائے گا، اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دے گا، پکار کر کہے گا اے علی کے شیعہ، جس دروازے سے دل کرتا ہے اسی دروازے سے داخل ہو جا۔ جس دروازے سے تیرا دل کرتا ہے اس دروازے سے داخل ہو جا۔ بس حدیث میں یہاں پہ روک رہا ہوں، انشاءاللہ کل یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ رسول نے پوری زندگی ہر مقام پہ علی کے قصیدے پڑھے ہیں۔ اگر میں فقط ان قصیدوں کو پڑھنا شروع کر دوں جو میرے رسول نے پڑھے ہیں تو شاید سارا عشرہ اسی میں گزر جائے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ 2-3 مجلسوں میں اپنی اس گفتگو کو سمیٹ لوں۔ رسول نے تقریباً ہر مقام پہ علی کے قصیدے پڑھے ہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے میں ایک چھوٹا سا قصیدہ وہ پڑھوں جو رسول نے غدیر کے مقام پہ پڑھا تھا۔ غدیر کے میدان میں اعلان ولایت علی ابن ابی طالب کے بعد رسول نے علی کا تعارف کروایا
اور کس انداز میں قصیدہ پڑھا. کہا لوگوں دیکھو یہ وہ علی ہے کہ جس کے نور کو اور میرے نور کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا. یہ وہ علی ہے کہ آدم سے لے کر ابو طالب تک سارے کے سارے اسلاف اور ارحام میں علی وہ واحد ہستی ہے جو اپنے رب کی عبادت کرتی رہی. پھر فرمایا جب علی اس دنیا میں آیا تو آسمان سے ایک نور نکلا. وہ نور کعبہ کی پشت پر آیا. کعبہ پہ جتنے بت پڑے تھے وہ سارے کے سارے زمین پہ آ گئے. پھر فرمایا یہ وہ علی ہے کہ جس کے فضائل اگر گننا شروع کروں تو یہ دنیا کم پڑ جائے گی. کہا یہ علی وہ ہستی ہے کہ جس کے فضائل کا شمار ممکن نہیں. کہا اگر تم چاہتے ہو عیسیٰ کو اس کی دلالت میں دیکھو تو علی کا چہرہ دیکھ لو. علی دلالت میں عیسیٰ کی شبیہ ہے. علی صبر میں ایوب کی شبیہ ہے. علی طاقت میں اور آواز میں داؤد نبی کی شبیہ ہے. علی قبولت دعا میں نوح نبی کی شبیہ ہے. علی حکومت و سلطنت میں سلیمان نبی کی شبیہ ہے. حکمت میں علی لقمان نبی کی شبیہ ہے. حکم کرنے میں ذنون کی شبیہ ہے اور فیصلہ کرنے میں مجھ محمد مصطفیٰ کی شبیہ ہے. پھر فرمایا یہ وہ علی ہے کہ جس کے لیے شب قدر میں چاند آ کے علی سے باتیں کرتا ہے. یہ وہ علی ہے کہ جس کے فضائل سورج نے بھی پڑھے, جس کے فضائل چاند نے بھی پڑھے. پھر فرمایا کہ قیامت والے دن جب جنت کا دروازہ کھلے گا اس سے بھی یا علی کی صدا آئے گی. جب جنت کا دروازہ بند ہوگا اس سے بھی یا علی کی صدا آئے گی. پھر فرمایا علی اللہ کی بولتی ہوئی کتاب ہے. علی خدا کی گرجتی ہوئی تلوار ہے. علی کرار ہے. علی غیر فرار ہے. علی وہ ہستی ہے جب وہ میدان جنگ میں جاتا ہے دائیں جانب جبرائیل ہوتا ہے, بائیں جانب میکائیل ہوتا ہے, آگے آگے اسرائیل ہوتا ہے. علی تلوار چلاتے جاتے ہیں, ملک الموت روح قبض کرتا جاتا ہے. جملہ آپ کے ذہان کی سپرد کروں, علی تلوار پہلے چلا دیتے ہیں, دشمن کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میری جان نہیں رہی. علی کی ذوالفقار پہلے چل جاتی ہے, دشمن کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میرے جسم میں تو جان ہی نہیں رہی. علی کے فضائل کا احصاء ممکن نہیں. اس علی ابن ابی طالب کہ جو فضائل کا باب ہے اسی کا بیٹا ہے حسین ابن علی. جتنے فضائل امیر المومنین کے ہیں سارے کے سارے فضائل مولا حسین کے بھی ہیں, لیکن زمانہ مختلف ہے. علی کا زمانہ اور تھا, حسین کا زمانہ اور تھا. آج 2 محرم کا دن گزر گیا آزادارو, چند راتوں کا مہمان رہ گیا زہرا کا لال. آج کی تاریخ کے بارے میں ملتا ہے کہ 2 محرم کو مولا حسین کا قافلہ کربلا پہنچا تھا. مکہ سے چلنے والا قافلہ جب کوفہ کے قریب پہنچا, مولا حسین نے دیکھا کہ دور سے گرد و غبار اٹھ رہا ہے. ایک مرتبہ کہا عباس دیکھو سامنے سے کون آ رہا ہے. مولا نے اپنے قافلے کو روکا. عباس نے جا کر دیکھا, کہا مولا کوئی لشکر آ رہا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں نیزے اٹھائے ہوئے ہیں. کہا عباس دیکھو تو صحیح اس لشکر کا سربراہ کون ہے. جب پوچھا گیا تو پتہ چلا اس لشکر کا سردار حر ابن یزید ہے. مولا نے کہا حر کو میرے پاس لے کر آؤ. اب جیسے ہی حر کا قافلہ آیا مولا حسین نے اور کوئی بات نہیں کی, فقط اتنا کہا عباس
हुर का काफ़िला बड़ी दूर से आया है, अब्बास हुर का काफ़िला प्यासा है, ऐसे करो हुर के काफ़िले को पानी पिला दो। जब अब्बास ने हुर के काफ़िले को पानी पिला दिया, फिर कहा अब्बास इनके घोड़े भी बहुत ज़्यादा प्यासे हैं, अब्बास इनके घोड़े भी थक गए होंगे, अब्बास ऐसे करो इनके घोड़ों को भी पानी पिला दो। मौला अब्बास ने घोड़ों को भी पानी पिला दिया। फिर एक मर्तबा एक शख्स कहता है जो लश्कर हुर में था, वो कहता है मैं दूर से आ रहा था, थकावट की वजह से मैं काफ़िले से थोड़ा सा पीछे रह गया, मैंने क्या देखा मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं घोड़ा किस मकाम पे रोकूं। वो कहता है मेरी आंखों ने एक अजीब मंजर देखा, मौला हुसैन अपनी जगह से उठे, आकर मेरे घोड़े की लगाम को पकड़ा, मेरे घोड़े को बिठाने के बाद मौला हुसैन ने मिशकीज़ा उठाया और अपने हाथों से मुझे पानी पिलाया। मैं कहूँगा कैसे लोग थे ये कूफा के कि मौला हुसैन ने जिनके घोड़ों को भी पानी पिलाया। असरे आशूर मौला असगर के लिए पानी मांगते रहे और कहते थे तुम में कोई मुसलमान है जो मेरे असगर को पानी पिला दे। अजरुकुम अल्लाह ज़दारो। एक मरतबा मौला ने नमाज मुकम्मल की, नमाज मुकम्मल करने के बाद हुर से कहा हुर मैं यहाँ से अपना काफ़िला आगे की जाने बढ़ा रहा हूँ। हुर ने कहा मौला आपको कूफा जाने की इजाज़त नहीं। मौला ने कहा अच्छा हुर फिर एक काम करो, मैं वापस नाना के शहर मदीना चला जाता हूँ। एक मरतबा हुर ने लिजाम फ़रस में हाथ डाला और कहा हुसैन आप वापस मदीने भी नहीं जा सकते। अब जैसे ही उसने लिजाम फ़रस में हाथ डाला, मौला ने कहा ऐ हुर तेरी माँ तेरे गम में रोए, तुझ में इतनी जुर्रत है तू हुसैन को रोकता है। एक मरतबा हुर के हाथों से लगाम छूट गई, हाथ जोड़ के कहता है मौला अगर अरब का कोई और शख्स मुझे ये जुमला कहता तो मैं पलट कर उसको जवाब देता, मगर मौला मैं क्या करूं, आपकी माँ सैयदा कौनैन है, आपकी माँ फातिमा ज़हरा है, मैं उनकी शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। बस अज़ादारो जब इजाज़त ना मिली, हुर ने कहा मौला किसी तीसरे रास्ते का इंतखाब कीजिए। मौला ने एक जानिब चलना शुरू कर दिया। चलते चलते एक ऐसा मकाम आया कि ज़ुलजना ने चलने से इनकार कर दिया। अज़ादारो सुनो कि जुमला, तारीख़ में 2 मकाम ऐसे आए हैं जब ज़ुलजना ने चलने से इनकार कर दिया। पहला मकाम जब मौला हुसैन करबला में पहुँचे थे तो ज़ुलजना ने चलने से इनकार कर दिया। दूसरा मकाम जब असरे आशूर मौला हुसैन खैमों से बाहर निकले, एक मरतबा ज़ुलजना पे सवार हुए, कहा ज़ुलजना मुझे मैदान में ले जा। ज़ुलजना आगे नहीं बढ़ रहा था, कहा ज़ुलजना जानता हूँ सुबह से लाशें उठा उठा के थक गया होगा, ज़ुलजना आखिरी बार मैदान में ले जा, हुसैन दोबारा ज़हमत नहीं देगा। बेज़ुबानी के आलम में ज़ुलजना ने सर झुकाया। 4 साला सकीना ज़ुलजना के सुमों से लिपटी, कहती ज़ुलजना बाबा को ना ले जा, अरे जो भी मकतल जाता है अरे वो वापस नहीं आता। अजरुकुम अल्लाह ज़दारो। मौला ने अब्बास से कहा अब्बास ज़रा ज़ुलजना को आगे चलाने की कोशिश करो। ज़ुलजना ने चलने से इनकार कर दिया। मौला ने सवारी का जानवर तब्दील किया, उसने भी चलने से इनकार कर दिया। हत्ता कि तारीख़ में जुमला मिलता है मौला के 7 जानवर तब्दील किए गए, मगर सब जानवरों ने चलने से इनकार कर दिया। एक मरतबा मौला ने कहा अब्बास करीब में जो बस्ती है ज़रा बस्ती वालों को तो मेरे पास बुला कर लाओ। जब वो बस्ती वाले आए, मौला ने कहा इस इलाके का नाम क्या है? उन्होंने कहा मौला इस ज़मीन को शतुल फरात कहते हैं। मौला ने कहा सोचो शायद इसका कोई और नाम भी होगा। उन्होंने कहा मौला इसको गादरिया भी कहते हैं। मौला ने कहा शायद इसका कोई और नाम भी हो। उन्होंने कहा मौला इसको मारिया भी कहते हैं। मौला ने कहा शायद इसका कोई और नाम
نام بھی ہو۔ انہوں نے کہا مولا اس زمین کو نینوا بھی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا سوچو تو صحیح، شاید اس جگہ کا کوئی اور نام بھی ہو، اپنے خاندان کے کسی بزرگ کو لے کر آؤ، شاید وہ اس جگہ کا نام جانتا ہو۔ اللہ رسولوں کے جملہ، وہ خاندان کے ایک بوڑھے شخص کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے لائے۔ مولا نے اس سے پوچھا، کہا اس علاقے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مولا اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں، بس کرب و بلا کا نام آنا تھا۔ حسین نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، خدایا کرب و بلا سے حسین پناہ مانگتا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے عباس کو حکم دیا، کہا عباس اس زمین پہ خیمے لگاؤ، عباس اس زمین پہ اپنے گھوڑوں کو باندھو، سامان سفر اتارو، ہم نے یہیں پہ قیام کرنا ہے۔ تو اس قوم کا بزرگ کہنے لگا، کہا یبنا رسول اللہ اگر ہو سکے تو اس سرزمین سے ذرا آگے چلے جائیں، مولا آپ اس سرزمین پر قیام نہ کریں۔ مولا نے کہا میں اس زمین پہ قیام کیوں نہ کروں؟ کہا مولا میں نے یہ بات سنی ہے، اللہ کا کوئی بھی نبی اور اس کا کوئی بھی ولی ایسا نہیں جو اس زمین سے گزرا ہو اور اس کا خون نہ بہا ہو۔ مولا نے کہا تو نے تو صرف سنا ہے، ارے یہ وہی کربلا ہے جہاں ہمارے جوانوں کو شہید کیا جائے گا، یہاں ہمارے بوڑھوں کا خون بہایا جائے گا، ارے یہ وہی کربلا ہے جہاں میرا لاشا پامال کیا جائے گا۔ اجرکم اللہ عزادارو، اجرکم اللہ، مولا آپ کی آنسوں کو قبول کرے عزادارو۔ بس مجھے 2-3 جملے پڑھنے عزادارو، مجھے کربلا کا مسائل پورا پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے وہاں قیام کیا اور قبیلہ بنی اسد والوں کو بلایا اور کہا ہے قبیلہ بنی اسد والوں، میں تم سے یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا آپ ہمارے مہمان ہیں، جب تک چاہیں یہاں رہیں۔ مولا نے کہا 1-2 دن کی نہیں، کچھ دنوں کی بات نہیں، حسین نے قیامت تک کسی زمین پہ رہنا ہے۔ مولا نے زمین خرید لی، کہا میں زمین خرید رہا ہوں مگر میری کچھ شرطیں ہیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا بتائیے آپ کی کون سی شرطیں ہیں؟ مولا نے کہا قیامت تک اگر میرا کوئی زائر آئے تو اسے میری قبر کا پتہ بتا دینا، اسے بتا دینا مظلوم حسین کی قبر اس طرف ہے۔ مولا آپ کی دوسری شرط کیا ہے؟ کہا اگر کوئی زائر آئے اسے 3 دن اپنا مہمان بنانا، اگر بھوکا ہوا تو کھانا کھلانا، اگر پیاسا ہوا تو پانی پلانا۔ اجرکم اللہ عزادارو، مولا نے مردوں کو وصیت کر دی، کہا ہمارے لاشیں بے گور و کفن پڑے رہیں گے، اگر ہو سکے تو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ مردوں کو وصیت کرنے کے بعد مولا نے قبیلہ بنی اسد کی عورتوں کو بلایا اور کہا ہے قبیلہ بنی اسد کی عورتوں ذرا دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، ارے دیکھو تو صحیح میں فاطمہ کا لال ہوں، اگر تمہارے مرد ڈر جائیں تو تم پانی بھرنے کے بہانے فرات پہ آنا، کچھ مٹی اٹھا کے ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا۔ عورتوں کو وصیت کرنے کے بعد مولا نے قبیلہ بنی اسد کے بچوں کو بلایا، بلانے کے بعد مولا نے کہا شاید تمہارے ماں باپ فوج سے ڈر جائے اور ہمارے لاشیں نہ دفنائیں، بچوں تم کھیلنے کے بہانے آنا، مٹھیوں میں خاک اٹھانا، ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا۔ اجرکم اللہ عزادارو، مولا آپ کی آنسوں کو قبول کرے۔ ایک مرتبہ مولا نے خیمے لگوا دیے، جناب ام کلثوم نے مولا حسین کو اپنے پاس بلایا، کہا بھیا حسین آپ نے اس زمین پہ کیوں قیام کیا ہے؟ بھیا یہ مجھے بڑی ہولناک سی زمین لگتی ہے، بھیا آپ اس زمین سے آگے چلے جائیں، میرا یہاں پہ دل گھبرا رہا ہے۔ مولا حسین کا جملہ سنیں گے عزادارو، کہا اے میری بہن جب میں بابا کے ساتھ جنگ صفین سے واپس آیا تھا، میرے بابا اس مقام سے گزرے تھے، بھیا حسن کی آغوش میں میرے بابا نے آرام کرنا شروع کیا، میرے بابا کی آنکھ لگ گئی، سوتے سوتے اچانک میرے بابا نیند سے بیدار ہوئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، میں نے کہا بابا آپ نے خواب میں ایسا کیا دیکھ لیا؟ رو کر مولا نے کہا اے میرے بیٹے حسین
یہی وہ کربلا ہے جہاں تمہارا خون بہایا جائے گا، ارے یہی وہ کربلا ہے جہاں تمہارا لاشا پامال کیا جائے گا۔ بس عزادارو خیمے لگ گئے۔ سب سے پہلا خیمہ جناب زینب عالیہ کا لگا۔ ایک مرتبہ جناب زینب عالیہ نے کہا اماں فضا اگر ہو سکے تو بھیا حسین کو میرے پاس لے آنا۔ مولا حسین آئے اور آ کر کہا بہن زینب میں ابھی قبیلہ بنی اسد والوں سے بات کر رہا ہوں، تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ بہن بی بی زینب نے کہا اے میرے بھیا حسین جب سے میں اس خیمے میں آئی ہوں خیمے کی پشت سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ارے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ مولا حسین نے کہا زینب پہچانا نہیں، ارے یہ ہماری ماں زہرا ہے، ارے یہ ماں بقیہ چھوڑ کے کربلا کے میدان میں آ گئی۔ ماں رو رو کے کہہ رہی ہے اے حسین یہ وہی کربلا ہے جہاں تجھ پہ 13 ضربیں چلے گی، زینب یہ وہی کربلا ہے جہاں تیری چادر چھین لی جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بذنب قضائہ و تسلیما لامر